علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ استتماما لنعمتہ واستسلاما لعزتہ واستعصاما من معصیتہ واستعینہ فاقۃ الی کفایتہ وصلی اللہ علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما الحجہ بقیت اللہ العظام روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام من کان باذلا فینا محجتہ وموطنا الی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ سرکار سید الشہداء کا یہ جملہ کہ جو آپ کے خطبے میں ہے، جس وقت آپ مکے سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ہمارے راستے میں اپنا خون جگر خون دل خرچ کر سکتا ہو اور اللہ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو، یعنی موت کے لیے آمادہ ہو، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو کا کل جو آغاز ہوا تھا، اس میں تمہیدی بات میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کا اصل سفر اس کے نفس کا سفر، اور اصل انسان اس کا نفس ہے۔ محجتہ کے معنی ہم نے بتائے تھے خون جگر، یعنی انسان اپنی زندگی کے جو بھی مسائل اور مشکلات ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ اگر نہیں آمادہ کرے گا تو اپنے وقت کے امام کا ناصر نہیں بن سکتا۔ یہ باتیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم تاریخ میں دیکھیں کہ امام حسین کے ساتھی کیسے تھے اور ٹھیک ہے بس بات ہو گئی، یہ اس لیے اہم ہے کہ ہم کو بھی یہی کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ ہم بھی ایک اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس اعتبار سے آمادہ نہیں کرتے ہیں تو یہ جو بھی ظہور کی تمنا اور دعائیں جو کچھ بھی ہیں صرف زبانی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے وجود کو آمادہ کرتے ہیں، ہم نے یہ بات بارہا کہی ہے اور یہاں بھی آپ کی خدمت میں کہیں گے اور پھر بھی موقع ہوگا تو کہیں گے، کیونکہ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ سب سے زیادہ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ امام کے ظہور کی، ہر مقدس موقع پہ، ہر مقدس جگہ پہ، ہر مقدس تاریخ۔ 1000 سال سے زیادہ ہو گئے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ اس کی قبولیت کی جو آمادگی ہونی چاہیے وہ نہیں۔ مطلب ایسا ہی ہے کہ جیسے قافلے میں آپ کھانا ہے نہیں، لگا نہیں اور آپ سے کہا جائے بسم اللہ کھائیے، آپ کہیں گے جب ہے نہیں تو کیا کھائیں، تو بلا وجہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی امام سے ایسے ہی کہتے ہیں، مولا آ جائیے آ جائیے آ جائیے۔ ہم نے اپنے کو آمادہ ہی نہیں کیا، تو یہ آ جائیے یہ حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ایک غلط چیز۔ وہ آمادگی کیسے کرنی ہے، وہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ وہ آمادگی اگر کربلا اور نجف میں نہیں ہو پائے تو پھر مشکل۔ یہ انقلاب ہمارے وجود کا، یہ تبدیلی یہاں پہ پیدا ہونی چاہیے۔ یہاں نہیں ملی تو پھر آپ کو مشکل ہے کہیں اور مل جائے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں نہیں ملے، لیکن مشکل ہے، کیونکہ حر تو کربلا ہی بناتی ہے۔ تو یہاں پہ آ کے نفس میں انقلاب پیدا کر کے جائے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے یہاں پہ قیمتی ہے، اس حیثیت سے کہ یہ چیزوں کو ہم لیں۔ بہرحال اس سلسلے میں ہماری گفتگو جس مقام پہ پہنچی تھی وہیں سے ہم آگے بڑھائیں۔ نفس کی ہجرت کے لیے ہم نے آپ کے سامنے 2-3 آیتیں پیش کی، مختلف الگ الگ جہت سے تھیں، لیکن ہم
اس چیز کو بہت طولانی نہیں بیان کرنا چاہتے، اس لیے وہ صرف آیتوں کو کوٹ کیا، ورنہ الگ الگ جہز سے ہیں وہ آیتیں، کسی میں اس کی اہمیت بتائی گئی ہے، کسی میں دوسری چیزوں کو، اس کو چھوڑتے ہوئے۔ خوب، اب یہاں پہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ کہ دو طرح کی ہجرت ہے، ایک دو طرح کا سفر ہے، ایک جسم کا سفر ہے اور ایک نفس کا سفر ہے۔ ہم لوگوں کو دونوں سفر کرنا ہے، جسم کا بھی اور نفس کا بھی۔ نفس کا سفر، نفس میں تبدیلی، نفس میں تبدیلی کا مطلب انسان کے اندر معنوی تبدیلی پیدا ہونا چاہیے۔ انسان جو بھی کرتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا بعض چیزیں ہیں، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا وجود کانپ جاتا ہے، نہیں بول پاتا، زبان لڑکھڑاتی ہے، اور ایک آدمی اس اعتماد سے جھوٹ بولتا ہے کہ آپ کو اپنے شک پہ، وہ سچ پہ شک ہو جائے گا لیکن وہ اپنے جھوٹ پہ یقین رکھے گا۔ دونوں بول رہے ہیں، دونوں کا جسم ایک جیسا ہے، فرق کیا ہے؟ نفس کا فرق ہے۔ یہ نفس ہے کہ جو آؤٹ پٹ دے رہا ہے، تبدیلی دے رہا ہے۔ یہ نفس اگر خوبصورت ہو جائے، اور یہ نفس کی اچھائی ہے کہ انسان جھوٹ بولے تو زبان لڑکھڑا جائے، یہ نفس کی خوبصورتی۔ لہذا اگر نفس تبدیل ہو جائے، نفس کی ہجرت ہو جائے تو جسم سے وہی ہوگا۔ ہم نے اسی سال یا کہیں یہ بات پیش کی تھی، یہ سجدہ صرف جسم کا سجدہ نہیں ہے، نفس کا سجدہ ہے۔ جسم تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے سر جھکاتا ہے، اگر نفس نہیں سر جھکا رہا ہے تو یہ جسم ٹھیک ہے کہ وہ ظاہری سجدہ پورا ہو جائے گا، حقیقی سجدہ نہیں ہوگا، واقعی سجدہ نہیں ہونے والا ہے۔ رکوع اسی طریقے سے، باقی جتنی چیزیں ہیں اسی طریقے سے۔ نفس ہمارا باہر ہے اور جسم حرم میں چلا گیا، کس کام کا ہے وہ؟ کسی کام کا نہیں ہے وہ۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، نہیں معلوم آج پہنچیں کہ نہیں پہنچیں گے انشاءاللہ، کہ اس بلندی کے لیے بہت سی چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک ان کو نہیں چھوڑتے ہیں اس وقت تک ہم کمال تک نہیں جا سکتے ہیں، اس وقت تک ہم اچھائی تک نہیں جا سکتے۔ لہٰذا اس نفس کو معنوی مرحلوں کو طے کرنا ہوگا۔ یہ معنوی مرحلے ایک تفصیلی چیز ہے، فی الحال ابھی نہیں چھیڑ رہے ہیں، کسی کو ضرورت ہوگی، کچھ مسئلہ ہوگا تو حتماً بتائیں گے انشاءاللہ۔ معنوی مراحل کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی خوبصورتی، نفس کی اچھائی، جب یہ نفس خوبصورت ہوگا، یہاں پہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ سرکار سید الشہداء سے درس ہے، ان کے اصحاب و انصار سے درس ہے۔ نفس کی اچھائی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا نفس پاک و پاکیزہ ہوگا تو امام حسین کی روح سے متصل ہو جائے گا، شہداء کربلا کی روح سے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ نجس نفس پاک نفوس سے تو متصل نہیں ہو سکتا ہے نا، نجس نفس پاک نفوس سے متصل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن دونوں طرف سے ہمارے پاس دلیل ہے۔ ایک دلیل خود آیت تطہیر ہے، بہت مشہور ہے، رجس کے معنی کیا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم نجس ہیں اہل بیت کے نزدیک نہیں جا سکتے، جسمانی اعتبار سے چلے جائیں نزدیک، حقیقی نزدیکی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہم کو حکم دے رہا ہے۔ جب ہم کو نزدیک ہونا ہے تو نفس کو تبدیل کرنا پڑے گا، تبھی ہم نزدیک ہوں گے۔ نزدیک ہونے کی اثرات کیا ہیں کہ جب ہم نزدیک ہوں گے تو پھر اب اس کے اثرات یہ دیکھیں گے کہ ہمارے وجود سے خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ خرابیوں کے ختم ہونے کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے، حرام چھوٹے گا۔ چھوٹی چیز نہیں ہے حرام چھوڑنا، بہت بڑی چیز ہے، کمال ہے۔ لیکن نفس کی بلندی کے لیے واقعی کمال صرف اتنا نہیں ہے کہ انسان حرام چھوڑ دے، اس کی اہمیت کو کم نہیں ہونے دے۔ روایات میں اور باقی چیزوں بہت اہم ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا کے رکھے، بہت اہم ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا کے رکھے، کیونکہ حرام چیز نفس کو، روح کو آلودہ کرتی ہے۔ اس آلودگی کے ساتھ کمال ممکن نہیں ہے، روح کی آلودگی کے ساتھ بلندی ممکن نہیں ہے، نہیں بلندی ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن حرام چیزوں کو چھوڑنے کے بعد جو کہ نفس پاک و پاکیزہ ہو گیا ہے، خوبصورت ہو گیا ہے، ابھی بھی ہمارا مقصد نہیں حل ہوا ہے،
ابھی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بظاہر حرام نہیں ہیں، لیکن جب معرفت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو حرام سے کم نہیں لگے گی۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہے، جب حرام چھوڑیں گے تو ان کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ ابھی ہم شاید درک نہیں کر سکتے اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ نفس میں وہ آلودگی ہے، لہٰذا نگاہیں اور عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ جتنا ہماری فکر پاکیزہ ہوگی، نگاہیں پاکیزہ ہوں گی، اتنے ہی جو ہے وہ آگے کے مراحل خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ البتہ یہاں پہ اس بات کی وضاحت کرتے چلے ہم کہ ہمارے یہاں جو واجب اور حرام کی فہرست ہے وہ بہت مختصر ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ الگ سے بات ہے بریکٹ میں، لیکن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مثلا ہم کو اگر کسی سے پوچھیں بھائی واجبات کیا ہیں، تو یہی وہ فروع دین گنا دے گا، حالانکہ ہم لوگ تو فروع دین پہ بھی سب پہ عمل نہیں کرتے، یہی گنا دے گا۔ حرام کیا ہے؟ جھوٹ، چوری اور یہ وہ ساری چیز گنا دے گا۔ بہت سارے واجبات ہیں کہ جو ہمارے یہاں واجبات کی فہرست میں گنائے نہیں جاتے ہیں۔ یہ جو فروع دین کی فہرست ہے یہ بچوں کو یاد کرانے کے لیے کمپلیٹ فہرست نہیں ہے۔ اس سے پہلے فروع دین 6 بتائے جاتے تھے، یہ 10 بتائے جاتے ہیں۔ کمپلیٹ فہرست فروع دین کی بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر وہ کام کے جو واجب ہے سب فروع دین میں جس پہ عمل کرنا ہے، لمبی فہرست ہے، لہذا اس میں یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ حق بیان کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کے خلاف، یہ سب فروع دین میں ہے، واجبات میں ہے۔ یہ ان کو ہمارا معاشرہ واجب سمجھتا ہی نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، دوسرے کر لیں گے، کوئی کر لے گا۔ سب یہ سوچتے ہیں کوئی کر لے گا، کوئی نہیں کرتا ہے، سب یہ سوچتے ہیں کوئی نہ کوئی کر لے گا۔ لہٰذا یہ والا جو جنبہ ہے یہ خالی نظر آ رہا ہے، جو آج مسلمانوں کی بدبختی کا وہ ہے ذریعہ۔ معاشرے کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، قوم کے اعتبار سے ضروری ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو واجبات میں آتی ہیں، اس کی ایک الگ اعتبار سے فہرست بنے گی۔ یہ بات بیچ میں ہے، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال یہ نفس آ کے انسان کے معنوی مراحل کو طے کرتا ہے۔ ایک مثال دیں اور پھر اس معنوی مراحل کی بات کو تھوڑا سا جملہ کہہ کے اور اگلے اسٹیپ کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ انسان کا جسم ہے، باڈی ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، خدا نخواستہ کوئی ایک چیز کم ہو جائے تو یہ جسم ناقص ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا نفس بھی ناقص ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو نفس میں ہونا چاہیے اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو نفس ناقص ہے، ایب نارمل۔ لہذا اس نفس کو بھی کمال کی طرف لینا چاہیے۔ نفس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نفس میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو نفس ناقص ہوتا ہے، اس کو ہمیں آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے۔ ایک لفظ ہے اسی سلسلے میں، اسے کہتے ہیں انسان کامل، کمپلیٹ انسان۔ کمپلیٹ انسان کب بنتا ہے؟ جب اس کا نفس آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا نفس آلودگیوں سے پاک ہو۔ معنی حقیقی میں انسان کامل ائمہ اطہار علیہ السلام۔ لیکن ائمہ کو چھوڑ کے ہمارے بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ جن کو انسان کامل کہا گیا ہے، کمپلیٹ انسان۔ رہبر معظم کے لیے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ شخص انسان کامل ہے۔ امام خمینی کے لیے کہا گیا تھا کہ شخص انسان کامل ہے، اور بھی بہت سارے علماء ہیں۔ آغا حسن زادہ عاملی کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ انسان کامل ہے، اور بھی بہت سارے علماء، آغا جوادی عاملی ہے، آغا مصباح یزدی، بہت سے ایسے علماء ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض نام ہمارے ذہن میں نہ، تو یہ مت سوچیے گا کہ فلاں کو نہیں کہا، نہیں، بہت سے ایسے علماء ہیں کہ جو انسان کامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم انسان کامل نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز اور جو رکاوٹ بنتی ہے، البتہ بھی رکاوٹوں میں بھی بات کریں گے، وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب ان کا ماحول الگ ہے، ہمارا ماحول الگ ہے، ایسا یہ سب صرف دل کو بہلانے کے لیے شیطانی حرب ہے۔ جن حالات میں امام خمینی نے حکومت کو قائم کیا، پولیٹکس کی، ان حالات میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس خراب ماحول میں خالص اسلامی پولیٹکس کو لے کے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے۔ ممکن ہی نہیں تھا اس دلیل کے مطابق جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔
آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں کہ جو اسی آلودہ ماحول میں رہ کے اپنے دین کو باقی رکھیں. تو یہ صرف شیطانی دلیلیں ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے، ویسا، یہ صرف وسوسہ ہے. ورنہ اگر ہم چاہیں ارادہ کر لیں، کسی جگہ پہ یہ بات ہم نے پیش کی تھی کہ واحد ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے، وہ آپ کا دین. کیونکہ دین نے ہر اسٹیپ پہ آپ کو ایک راستہ دیا ہے. جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے کوئی دین نہیں چھین سکتا. جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے کوئی دین نہیں چھین سکتا ہے. ہر اسٹیپ پہ آپ کے پاس ایک راستہ ہے. جہاں پہ ایسا ماحول آ جائے کہ ہم فلاں کام نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ دین نے بتایا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے ہو تو یہ کر لو. دین نے ہم کو راستہ دیا، تو جیسے ہی ہم اس پہ عمل کریں گے وہ بھی تو دینداری ہی تو ہوئی. دین آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. آپ کی دولت چھین سکتی ہے، آپ کے کھانا چھین سکتا ہے، کپڑے چھین سکتے ہیں، مکان، کچھ بھی چھین سکتا ہے. جو چیز کوئی نہیں چھین سکتا ہے وہ آپ کا ایمان ہے، دین ہے، جو بھی آپ کے نفس کی آمادگی ہے. اس راستے میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ نفس اب کمال کی طرف جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو آلودگیوں سے نکال لے گا، یا یوں کہا جائے کہ پھر آپ اسی جگہ سے کہ ایک انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں حرام کام چھوڑ دیا، کوئی حرام کام نہیں کرا. اب یہ انسان کامل کے راستے پہ آگے بڑھ رہا ہے. اب یہ کمال کے راستے پہ آگے بڑھ رہا ہے. پھر ہم آپ کو یاد دلائیں، ہم نے کسی کے ذریعے سے سنا تھا، معتبر لوگوں کے ذریعے سے، کہ کسی نے کہا رہبر معظم کے لیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس سے ہم نے آج تک کسی مکروہ کو بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی مکروہ کو بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور عین ممکن ہے، چونکہ اس کا انحصار نیتوں پہ ہوتا ہے، لہٰذا باہر سے جاننا ممکن نہیں، لیکن حالات کے حساب سے اس بات کو، کیونکہ ہمارے یہاں ایسے علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی مباح بھی نہیں کیا. یہ 5 شکلیں تو سب کو معلوم ہوں گی نا، یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ 5 حالت سے خالی نہیں، یا واجب ہے یا مستحب ہے، ادھر سے آئیے یا حرام ہے یا مکروہ ہے نا. ان چاروں سے خالی ہے تو مباح، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ان چاروں سے اگر خالی ہے تو مباح. علماء بہت سے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں واجب، وہ حرام تو چھوڑیے، مکروہ چھوڑیے، مباح بھی نہیں کیا. یعنی کیا؟ جو بھی کیا ہے یا واجب یا مستحب، بس. یہ علماء کی ہم بات بتا رہے ہیں، ائمہ کی نہیں ہے نا، چونکہ یہ بھی ایک شیطانی دلیل ہوتی ہے. وہ تو امام تھے، کہاں وہ کہاں ہم. یہ شیطان کی دلیل ہے. یہ ساری باتیں شیطان کی ہیں جو ہمارے ذہن میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے. وہ امام کا مطلب لیڈ کرنے والا، آگے چلنے والا. نماز پڑھی ان لوگوں نے امام کے پیچھے، تو امام کو فالو کرنا ہے. اگر کہاں وہ کہاں ہم، تو پھر ان کو امام کیسا ہونا ہے؟ امام ہی نہیں ہوئے، پھر ہمارا امام نہیں ہے. وہ ہمارے امام نہیں ہے، ہم ان کے ماموم نہیں ہیں، غلط ہے. لیکن اگر وہ ہمارے امام ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم ان کو فالو کریں. یہ سسٹم ہے، نظام ہے. تو شیطانی دلیلیں اس کو ذہن سے نکال لیں، کیونکہ یہ ہے ہی اسی لیے کہ ہمارے نفس کو آمادہ کرے بہکانے کے لیے. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بہکانا. آج تو ہم نہیں چھیڑیں گے، پھر کسی دن بات موقع رہا تو ہم چھیڑیں گے کہ یہ جو اس طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں یہ آج کے زمانے میں، خوب ایک تو ہم کہتے ہیں شیطان نے کیا، جو موجودہ زمانے میں کام آ رہے ہیں ہمارے سامنے، وہ ایلومیناٹی. کل کسی برادر نے سوال بھی کیا تھا اس کے متعلق، ایلومیناٹی کے ذریعے سے ہے نا. اس پہ بھی اب کبھی وقت ہوگا تو وضاحت کر دیں گے. بعض اوقات نام کو لے کے وہ ہوتا ہے کہ ایلومیناٹی ہے نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہو وضاحت کر دیں گے اس کی. اور اگر یہی چیز جب دین کی شکل میں ہمارے درمیان آتی ہے تو پھر اورینٹلزم اور MI6 کے ذریعے سے آتی ہے. تو بہرحال ابھی اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں. اس طرح کی افواہیں آگے تشریف لیں. آپ حضرات پیچھے لوگ ادھر آ جائیں، ادھر بھی جائیں. دیگر خوب
ایک چیز آپ لوگ آگے بڑھتے رہیے ہم بات کو بڑھتے رہے یوں ہی قدم حیا علی خیر العمل بڑھتے رہے یوں ہی قدم حیا علی خیر العمل. ایک چیز کہ جس کو ہم یہاں سے اپنی گفتگو کے ساتھ لیں اور تاکہ پھر اس کے پس منظر میں بات کو آگے بڑھائیں کہ یہ جو نفس کی ہجرت ہے کہ جو نفس آگے بڑھتا ہے. کل ہم نے ایک مثال دی تھی اور 2 لفظوں میں جناب حر کی ہجرت اس سے پہلے کہ جسم آتا امام حسین کے خیمے میں نفس آ گیا تھا. نفس کی ہجرت ہوئی تھی تو جسم آیا تھا. اگر نفس نہیں آتا اور جسم آتا تو جناب حر بن کے نہیں آتے, دشمن بن کے آتے. نفس آیا تھا اس لیے دوست بن کے آئے. یہ کون سی ہجرت تھی؟ نفس کی ہجرت تھی. باطل لیڈرشپ سے حق لیڈرشپ کی طرف تھی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. در واقع بغیر لیڈرشپ کے ہجرت ممکن نہیں. بغیر لیڈرشپ کے نفس کی ہجرت ممکن نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. یہ ضروری ہے. عملی اعتبار سے بعض اوقات جو لوگ آپ کے عقیدے میں اور آپ کے اس میں دین میں سین مارنا چاہتے ہیں, نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مثلا ہو آئے اور انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی, مثلا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, عمل نہیں کیا اور خالی عقیدہ تبدیل ہو گیا تو جنت میں چلے گئے. ایسا خالی عقیدہ چاہیے, عمل نہیں چاہیے. غلط فہمی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن غور کرنے کی چیز ہے, غور کرنے کی چیز ہے کہ جناب حر میں وہ کون سی تبدیلی تھی کہ جس نے ان کو جہنم سے جنت تک پہنچا دیا. لیڈرشپ کی تبدیلی تھی. لیڈرشپ کی تبدیلی تھی. جناب فاطمہ سلام اللہ, یہ بات ہم نے بارہا کہی ہے, ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت غریب ہے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس بات پہ احتجاج نہیں کیا تھا کہ نماز میں پرابلم ہو گئی ہے, یہ تو بہت بعد میں ہوا ہے, فلاں پرابلم فلاں پرابلم. جیسے ہی باطل لیڈرشپ آئی فوراً احتجاج کیا, فوراً. تو ہم نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بی بی نے لیڈرشپ کی غلطی پہ اعتراض نہیں کیا, غلط لیڈرشپ پہ اعتراض کیا. یہ تشیع کی پہچان ہے. انتظار مت کرو کہ لیڈرشپ غلطی کرے تو بولو, جیسے ہی غلط لیڈرشپ کو دیکھو ویسے ہی بولو. بہت اچھا. کاش جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اس میسیج اور سیرت کو ہماری قوم پہچانتی تھی. غریب ہے بی بی اس مسئلے کو لے کے. بی بی کے اس موقعیت کو ہم لوگ درک نہیں کر پاتے. جیسے ہی باطل لیڈرشپ آئے فوراً اعتراض کرو. دین ہے, ہمیں شک ہوتا ہے نا کوئی چوری نہ کر لے, بہت سارے احتیاط اسی لیے کرتے. روڈ پہ کوئی سامان نہیں چھوڑے گا, لوگ چور آ رہے نہیں, یقین نہیں ہے, ہو سکتا ہے پڑا رہے, لیکن احتیاط. تو بہت سی چیزیں احتیاط کے طور پہ کی جاتی ہیں نا. دین کو لے کے کیوں نہیں احتیاط؟ جب معلوم غلط آدمی لیڈرشپ پہ آیا ہے تو پرابلم تو ہوگی, غلطی سے ہی صحیح ہے, جان بوجھ کے نہ ہو. تو بہرحال اس کے بغیر ہجرت ممکن نہیں ہے, لیڈرشپ کے بغیر, کیونکہ راستہ ہی نہیں معلوم, جانا کہاں ہے, ہجرت کریں گے کدھر, راستہ ہی نہیں معلوم. یہ وہ راستہ نہیں ہے کہ جو آپ کو گوگل میپ بتا دے کہ ادھر مڑنا ادھر مڑنا ہے, نہیں. وہی چیز کبھی ضرورت پڑنے پہ حکم دیا جاتا ہے حج کے لیے جاؤ, اور جب حالات بدل جاتے ہیں تو وہیں امام کہتا ہے اب حج چھوڑ کے ہمارے ساتھ چلو. تو گوگل میپ تو ایک مثال دے رہے ہیں نا. پہلے سے آپ کو بہت سی چیزیں نہیں بتائی جا سکتی ہیں, حالات طے کرتے ہیں کہ اب ہم کو کس راستے پہ چلنا, حالات طے کرتے ہیں کہ ہم کو کہاں چلنا. تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا نفس کی ہجرت دکھتی نہیں ہے, لیکن یہ اثرات, اٹیچمنٹ کس کے ساتھ ہے, عمل کیسے ہیں, روح کی کیفیت کیا ہے, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے. بی بی کے اس پیغام کو, سرکار سید الشہداء کی سیرت کو, جناب حر کے اس عمل کو پہچانے, غور کریں اس پہ, تو ہم کو پھر اپنے اس نفس کی تبدیلی کے لیے بہت سارے مواقع اور بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی. خوب, وقت ختم ہو رہا ہے, 2 باتیں جلدی سے عرض کر کے اور پھر ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں.
40 تک انشاءاللہ، تو تھوڑا سا جائے. دیکھیں ایک قرآن مجید کی آیت شریفہ اور اسی مفہوم کے ایک کلمات قصار میں مولا کائنات کا جملہ. قرآن مجید کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہینہ، سورہ مدثر آیت نمبر 38. ہر شخص اپنے اعمال کا رہین ہے. رہین کے معنی اگر عام بول چال میں کیا جائے تو نفس کی ویلو اس کے اعمال، انسان کے نفس کی ویلو اس کے اعمال ہے. جیسے اعمال ہے وہی اس کی ویلو ہے نا. یہ بات ذہن میں رکھیں. ابھی اس کے آگے امام کے قول کو پیش کریں گے اور پھر اس کا ہم پیش کرتے ہیں. آج کے زمانے میں ویلو کیا سمجھتے ہیں؟ فلاں کے کپڑے کیسے ہیں، کس برانڈ کے پہنتا ہے، اگر گاڑی یوز کر رہا ہے تو کون سی یوز کر رہا ہے، فون کس کمپنی کا کون سا ماڈل یوز کر رہا ہے. اسی سے انسان کی ویلو ہوتی ہے. یہ ویلو انسان کی ویلو نہیں ہے، اور صحیح معنوں میں یہ انسان کی پستی. قرآن کہتا ہے یہ ویلو نہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان معمولی چیزیں ہوں لیکن اس کے نفس کی ویلو بہت زیادہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہو لیکن نفس کی ویلو اس کی کچھ نہ ہو، زیرو ہو یا مائنس ہو. مولا کائنات کہتا ہے قیمت کل امر ما یحسنہ، ہر کام، ہر انسان کی، ہر مرد کی قیمت ویلو وہ ہے جو اس کے اندر اچھائیاں. مختصر میں ہم ایک جلدی سے ایک چھوٹا سا وہ پیش کر دیں. آیت اللہ تقی جعفری جو نہج البلاغہ کے بہت بڑے شاعر ہیں، وہ ایک میٹنگ میں گئے تھے، علماء کی نہیں، تشیعوں کی نہیں، مسلمانوں کی نہیں، دنیا کی سوسیولوجسٹ وہاں پہ جمع ہوئے تھے، اور اس بات پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کی ویلو کا معیار کیا ہے. یہ تفصیلی چیز ہے، کہیں پیش بھی کیا، یہاں پہ مربوط ہے اس لیے ہم جلدی سے. انسان کی ویلو کا معیار کیا ہے، کیسے طے ہوگا کہ انسان کی ویلو ہے. ہر آدمی اپنی اپنی گفتگو کر رہا تھا. غیر تقی جعفری نے امام مولا کائنات کے اس جملے کو پیش کیا. یہ ایک چھوٹا سا جملہ جس پہ سب نے تعریف کی اور سب نے ایکسیپٹ کیا. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہمارے مولا حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے. تو پہلی بات جملے پہ سب نے تعریف کی، پھر مولا کے نام پہ سب نے تعریف کی اور احترام میں کھڑے ہو گئے. یہاں پہ پہچاننے کی ضرورت ہے. لوگ دولت سے پہچانے جاتے ہیں، مکان سے پہچانے جاتے ہیں، عہدے سے پہچانے جاتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. جتنی چیزیں دنیا میں سب سے اشرف. اشرف کی پہچان کبھی پست نہیں ہوتا ہے. پست کی پہچان اشرف ہے. اگر کوئی گاڑی سے پہچانا جاتا ہے تو پست ہو گیا. اگر کوئی دولت سے پہچانا جاتا ہے تو پست ہو گیا. اگر کوئی عہدے سے پہچانا جاتا ہے تو پست ہو گیا. انسان کامل ہوگا، مجبوری ہے نا اس کے پاس. ابھی کیا کیا جائے؟ آدمی لکڑی کا سہارا تب لیتا ہے جب پیر میں پرابلم ہوتی ہے. نہیں ہوتا. پیر ہوتے ہوئے کوئی بیساکھی نہیں لیتا کیونکہ پیر بیساکھی سے افضل ہے اور زیادہ یعنی سیٹ ہے آپ کے لیے، جواب دہ. لہٰذا یہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں بیساکھی ہیں. یہ ہماری ذہنیت کو تبدیل کرے کہ ہمیں کس چیز کی طرف کس چیز کو لے کے کمال کی طرف جانا ہے. دیکھیں صدر اسلام میں ایسے بہت سارے حالات گزرے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جس میں اس نفس کی پرابلم کی وجہ سے مشکلات پیش آئی ہیں. ابھی ہم اس کو چھوڑتے ہیں. دوسری چیز جو یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ہم کو پیش کرنا ہے، انسان کی ویلو معلوم ہو گئی، قیمت کیا ہے قرآن نے بتا دیا، مولا کائنات کے جملے نے بتا دیا. یہ قیمت ہم کو پیدا کرنی ہے. یہ قیمت ہم کو اپنے وجود کے اندر لانی ہے. کیسے آئے گی؟ ایک لیڈرشپ کے ذریعے سے. کیا اچھا ہے یہ لیڈرشپ طے کرے گی. کل تک جس حج کے لیے کہا تھا کہ قرآن نے بھی کہا واجب ہے، جاتا ہے آدمی، اور واجب تھا اس وقت بھی واجب تھا، لیکن جب وقت پڑا تو امام نے کہا کہ فلیرحل معنا، ہمارے ساتھ چلو ان شرطوں کے ساتھ، ہے نا، اسی جگہ سے چلو. تو بغیر لیڈرشپ کے یہ بات طے ہونا مشکل ہے. یہ بات طے ہونا مشکل. اسی لیے آپ دیکھیں آج دنیا میں
کچھ ہی چیزیں ہیں جس کے لیے دنیا آپ سے چھیننا چاہتی ہے ان کو، کچھ ہی چیزیں. مثلا ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے حجاب پہ کتنا مسئلہ تھا، انٹرنیشنل لیول پہ تھا، اور خاص کر کے ایران میں. یہ مسائل یوں ہی نہیں ہوتے. اگر آپ جا کے دشمن سے حساب لیں تو اس نے بہت بڑا سرمایہ اس کے پیچھے خرچ کیا ہوگا. یوں ہی نہیں ہو جاتا، اتفاقاً نہیں ہوتا. ایران نے کچھ نہیں کیا، خالی لوگوں کو اتنا یاد دلا دیا کہ یہ وہ حجاب ہے جس کے لیے شاہ کے زمانے میں تم نے قربانی دی تھی. بینر لگے ہیں وہاں پہ، جس کے لیے تم نے قربانی، وہ ہے حجاب، تم نے چاہا تھا وہ ہے. بہرحال بات آئی تو اس کرتے چلیں. لوگ کہتے ہیں، اور شاید آپ کے ذہن میں بھی ایسا ہو، کہ اب تو ایران میں مثلا حجاب نہیں ہے، ختم ہے، اب لوگ ایسے لکھ رہے ہیں ویسے. ہمیں لگتا ہے کہ اب زیادہ قوی حجاب ہے. کیوں؟ وہ خواتین کہ جن کے بال کھلے ہوں، ابھی نسبتاً سختی کم ہو رہی ہے تو عورتوں کو موقع مل گیا، بال کھول لیتی ہیں سب کچھ. اب دیکھیے گا کتنے پرسنٹیج، 10% بھی نہیں ہے ایسی. لیکن اس آزادی کے ماحول میں جب خواتین اپنے بال کو کھول سکتی ہیں، 90% سے زیادہ خاتون بند کیے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی حجاب ہے، قانونی نہیں، قانونی نہیں ہے، سختی کا نہیں ہے، واقعی ہے. اور ایک چیز آپ کو اور بتا دیں کہ وہ خواتین معیار نہیں بن سکتی ہیں جو آپ کو نارمل دنوں میں، کیونکہ اس میں کچھ وہ ہوتی ہیں جو ضروریات کے لیے نکلتی ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں جو یوں ہی نکلتی ہیں، تو ہر طرح کی. لیکن جب کوئی ایسا پروگرام ہو کہ جہاں پہ پروٹیسٹ ہوتا ہے، شبہ قدر، نماز جمعہ وغیرہ وغیرہ، تب آپ دیکھیں تو آپ کو صحیح پکچر دکھے گی. وہاں پہ شاید یہ 2-4% بھی نہ ہو، 1-2% بھی نہ ہو. لیڈرشپ کی بات ہے اور بات اس جگہ پہ ہے، بہرحال نہیں معلوم، اور یہ نفس سے متعلق ہے. حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد جب قوم میں بہت زیادہ مایوسی کے حالات پیدا ہو رہے تھے تو رہبر معظم نے جمعہ پڑھایا، جمعہ نصر، آپ سب جانتے ہیں، رہبر کا خطبہ بھی سنا ہوگا. اور اس جمعے نے ایک روانی اعتبار سے دشمن کے اوپر بہت بڑا اٹیک کیا، اور ایسا اٹیک کیا کہ جس کا واقعی اثر دور تک دکھا، ابھی تک دکھ رہا ہے. مفلوج ہو گیا دشمن اپنی جگہ پہ. مسئلہ یہ نہیں، رہبر تو رہبر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس کثرت کے ساتھ وہ عوام آئی تھی جمعہ پڑھنے، جو ویڈیوز آئے، جس کثرت کے ساتھ وہ عوام آئی تھی، وہ واقعی ایک بہت بڑا درس ہے. کیونکہ اس جمعے کے لیے تو سب کو اندازہ تھا نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے نا. جو بھی آیا تھا اس آمادگی کے ساتھ آیا تھا. دشمن کو یہ چیز دیکھ کے، خود رہبر تو اپنے جان دے سب کچھ دے چکے ہیں اور دینے کو تیار ہے، اتنی پبلک جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے ٹہل رہی ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس مسئلے کو لے کے برادران اہل سنت میں ایک ہمارا گفت پروگرام تھا، تو ہم نے وہاں پہ یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی امریکہ اسلحوں سے مدد کر سکتا ہے، دولت سے مدد کر سکتا ہے، آرمی سے مدد کر سکتا ہے نا، جہاز دے سکتا ہے، یہ سب دے سکتا ہے، لیکن یہ جذبے کہاں لاؤ گے جو ان کے یہاں پائے جاتے ہیں؟ وہ جذبہ کوئی نہیں دے سکتا. وہ نظام کہاں سے لاؤ گے جو ان کے یہاں پایا جاتا ہے؟ وہ نظام کوئی نہیں دے سکتا ہے تم کو، سسٹم کی جس کی بات ہوتی ہے. تو بہرحال اس کمال تک پہنچنے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ابھی لیڈرشپ کے عنوان سے ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے قومی حالات تاریخ میں جا کے دیکھیں، جب تک ہمارے پاس اس عنوان سے لیڈرشپ نہیں تھی، اس وقت کے قومی حالات کیا تھے، اور جب سے اس عنوان سے لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے اس وقت سے ہمارے قومی حالات کیا ہیں، کس چینجز پہ جا رہے ہیں. اور اس کا جس کو ہم دین سمجھتے ہیں کہ اگرچہ وہ محدود فہرست ہے دین کی، جس کو ہم دین سمجھتے ہیں، اس پہ بھی کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہوئی ہے لیڈرشپ کے آنے کے بعد. یہ انسان کسی بھی اعتبار سے اگر تجزیہ کرے تو بہت واضح طور پہ سامنے آ سکتا ہے. تو ہمارے نفس کا سفر، ہمارا قومی سفر بغیر لیڈرشپ کے ممکن نہیں ہے. یعنی ہماری ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی ہماری کوئی ارزش ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. سرکار سید الشہداء نے قیام کیا تھا دشمنوں کے خلاف. سرکار سید الشہداء کے قیام میں لوگ شریک نہیں ہوئے. اس کے بعد 2 قیام اور ہوئے کوفے میں، توابین کا قیام ہوا، ایک اور قیام ہوا. آپ بتائیے کہ ان تینوں قیام میں کس قیام کی آپ بات کرتے ہیں؟ کربلا میں سب شہید ہو گئے، سب کچھ لٹ گیا، لیکن کامیاب صرف کربلا کا قیام. باقی کیوں؟ قیام کیا انہوں نے، قربانی دی، سب کچھ دیا، لیکن لیڈرشپ مس کر دی. اگر وہ لوگ اس لیڈرشپ کو نہ مس کیے ہوتے تو تاریخ بدل گئی ہوتی.
تاریخ تب تبدیل ہو گئی ہوتی، تاریخی چینج ہو گئی ہوتی. تو اس کے بغیر آپ کے ہماری قوم کے وجود میں اچھائی پیدا ہو ہی نہیں سکتی. یہی دین ہے کہ جس کو ہم آج بغیر یعنی دین ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ کام اورینٹلزم کا ہے جس نے ہماری یہ فکر بنائی ہے، فکر سازی کی ہے. لہٰذا نفس کی تبدیلی کے لیے لیڈرشپ ضروری ہے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے. خوب اس پہ بھی ہم زیادہ تفصیلی بات نہیں کریں گے. اور یہاں پہ بھی صدیقہ کی چونکہ لیڈرشپ کو لے کے سب سے پہلا قیام بی بی کا ہے. لیڈرشپ کو لے کے سب سے پہلا قیام بی بی کا. لہٰذا لیڈرشپ کے عنوان سے اس قیام میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، دیکھنا چاہیے. بی بی نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ لیڈرشپ ہے کہ نہیں ہے، اس پہ اعتراض کیا تھا کہ لیڈرشپ غلط ہے. لیڈرشپ غلط ہے. غدیر بھی یہی ہے. صحیح لیڈرشپ کا اعلان ہے، لیڈرشپ کا اعلان نہیں ہے، پرفیکٹ لیڈرشپ کا اعلان ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اس پہ بھی ہم نے کسی موقع پہ تفصیلی بات کی ہے، لہٰذا ہم اس میں نہیں جائیں گے. خوب آخری نقطہ جو ہم پیش کریں اور یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. خب یہ ہو گئی ہمیں تبدیلی کرنا ہے ہمارے جسم کی ساتھ میں، لیکن اہم ہے نفس کا سفر ہونا ہے، اس کی ہجرت ہونی ہے، لیڈرشپ کے ساتھ ہونا ہے. جتنی تبدیلی ہوگی یہی ہمارے نفس کی ویلو ہے، یہی ہماری ارزش ہے، یہی ہمارے اقدار ہیں، سب کچھ ہے. یہ تبدیلی ہے کس طرف؟ یہ تبدیلی ہے کس طرف؟ جب تک یہ بنیاد ہمارے ذہن میں نہیں ہوگی ہم دشمن کو موقع دیتے رہیں گے. پھر جناب حر سے مثال لیتے ہیں. جناب حر کافر نہیں تھے، لشکر یزید میں تھے تو کافر نہیں تھے، نماز پڑھتے تھے. اور جس وقت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے، امام کو اندازہ تھا. امام نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی نماز پڑھ لو، اپنی کہا نہیں مولا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام کے تقدس کو بھی مانتے تھے، جانتے تھے، محبت بھی، سب کچھ تھا. لیکن ابھی کس کے حکم پہ عمل کر رہے تھے؟ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر. پرابلم صرف اتنی تھی، بس نماز پڑھی، امام کے ساتھ پڑھی، امام کی اقتداء میں پڑھی. امام جماعت کے عنوان سے امام کو ایکسیپٹ کیا، امام حیات کے عنوان سے امام کو ایکسیپٹ نہیں کیا. فرق ہے. ہم نے اسلام کو امام جماعت کے عنوان سے تو ایکسیپٹ کیا، امام حیات کے عنوان سے نہیں ایکسیپٹ کیا. تبدیلی اس وقت ہوگی کہ جب ہم اپنی لیڈرشپ کو امام حیات بنائیں گے، امام جماعت میں محدود نہیں رکھیں گے. سمجھے؟ جس وقت لیڈرشپ ہے، کیا فرق تھا دونوں لیڈرشپ میں؟ یزید، عبید اللہ ابن زیاد، یہ جتنی بھی لیڈرشپ تھی یہ توحید سے ڈسکنیکٹ تھی. لہذا دنیا کی ساری چیزیں ان کی یہاں تھیں، ساری چیزیں تھیں. انسان کے عمل میں فرق ہی ویسے ہی ہوتا ہے. مثلا ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک مرتبہ نیت یہ ہے کہ خب ٹھیک ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بیان کریں، لہٰذا ہم بیان کر رہے ہیں. اب یہاں تو خیر ماحول نہیں ہے چونکہ کلاس کا ماحول ہے، لیکن عموماً اپنے یہاں مجلسوں کا ماحول ایک جو بنا دیا گیا ہے کہ جو ضروری نہیں مجلسوں کے لیے کہ مجلسوں کو مجلس تبھی سمجھتے ہیں جب تھوڑا چیخ پکار ہو، واہواہی ہو، نعرہ ہو، یہ وہ. 15 منٹ مجلس پڑھی کچھ نہیں ہوا، تب کیا ہوتا ہے عموماً؟ چینج کرو، تھوڑا سا مطالب چینج کرو، کچھ تو نمک مرچ ہو کہ جو ہے نا. جب انسان توحید سے متصل نہیں ہوتا، البتہ ہم کسی کی نیت پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم دوسری لوگوں کی مثال دے رہے ہیں اسے. تو پھر اب مثلاً ہم کو تعریف چاہیے، تو اس کا مطلب مجلس توحیدی مجلس نہیں رہے گی. بولو یہ کہ توحید کی بات ہوتی ہو، تعریف ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، لوگ ہاں کہیں اور یہ کہیں وہ کہیں. تو جب انسان توحید سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو حالات کے اعتبار سے اس کے اہداف تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اس کے عنوان سے چلتا ہے. لیکن صحیح راستہ وہ ہے کہ جو توحید سے کنیکٹڈ ہو، جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے مشکلات ہیں کہ نہیں ہیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب انسان توحید سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو جیسے ہی مشکل سامنے آئی ویسے ہی اس نے راستہ بدلا اور اس راستے پہ گیا جہاں مشکل نہیں ہے.
تو اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، مشکل آتی ہی نہیں. یہ کربلا کیسے جا سکتا ہے بیچارہ؟ جسم ہو سکتا ہے چلا جائے، جسم ہو سکتا ہے، کیونکہ کربلا تو ہے ہی ہے، کرب و بلا، کرب و بلا. کیسے کربلا جائے گا؟ یہ نہیں جا سکتا ہے. لیکن جب توحید کا راستہ ہے تو جیسے ہی اللہ کے لیے بڑھتا ہے، پہلا قدم مشکل، اس نے اس مشکل کو فیس کیا، اگلا قدم اس سے بڑی مشکل. یہ سمجھنا اہم. یہ راستہ دین کا راستہ ہے، یہ راستہ کربلا کا راستہ ہے، یہ امام حسین کا راستہ ہے، یہ امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ شریف کا راستہ ہے. اگر ان مصیبتوں کو ہم فیس نہیں کر سکتے تو اعلان کر دیں گے بھائی ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم سے توقع نہ رکھیں. دین کی شکل بنا کے لوگوں کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اذیت دینے سے. تو اب یہ دونوں راستے کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہے وہ عملی اعتبار سے بہت بڑا ڈیفرنس ہے، مسائل مشکلات یہ وہ، لیکن اصل اعتبار سے صرف ایک ڈیفرنس ہے، وہ ہے توحید. ہمارے نفس کا سفر، ہمارے وجود کا سفر، ہمارے کمال کا سفر بغیر توحید کے ممکن ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے بغیر توحید کے. ابھی ہم خود توحید پہ بات نہیں کریں گے. ابھی ہمارے یہاں چونکہ جو مدرسہ ہے اس میں گرمی کی چھٹی میں ایک الگ سلیبس رکھتے ہیں، تو اس مطلب ہم لوگوں نے ایک گروپ کے لیے توحید عملی رکھا تھا، پریکٹیکل توحید. ہمارے جوانوں کو جو علمی اعتبار سے ہے وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں روزمرہ کی، کالج میں ہے، آفس میں ہے، وغیرہ وغیرہ، وہاں پہ ہم توحید کو کیسے امپلیمنٹ کریں. توحید کو اس عنوان سے پہچانیں. ہم کسی سے ملیں تو ہماری ملاقات میں توحید ہو، کچھ بولیں تو توحید ہو، چپ رہیں تو توحید ہو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی و موت سب کے سب صرف اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے. یہاں پہ ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں. اسی جگہ سے انشاءاللہ آگے ہم اپنی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، کہ یہ وہ لیڈرشپ جو ہمارے نفس کی رہنمائی کر سکتی ہے وہ صرف اور صرف توحیدی لیڈرشپ ہے. بس اس کے بغیر ہماری ہجرت ممکن نہیں. ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں دکھے کہ چینجز ہو رہے ہیں، لیکن اندر واقعیت میں وہ چینجز نہیں ہوں گے، حقیقت میں وہ چینجز نہیں ہوں گے. کربلا کے میدان میں جو لوگ آئے تھے، امام حسین پہ جان تو دی ہے، لیکن ان کی توحید اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے در واقع اللہ پہ جان دی تھی. امام حسین چونکہ اس وقت اللہ کی طرف سے ولی تھے، لہٰذا امام حسین کی لیڈرشپ میں جان دی تھی. اس طرح نہیں کہا جائے کہ امام وقت کے ولی کو بچانے کے لیے جان دے رہا. اور اتنی توحید تھی ان کے اندر، اتنی توحید تھی ان کے اندر کہ اگر ان سے جنت کا بھی آپ وعدہ کیجئے تو کہیں گے کہ ہمیں ذمہ داری کے مقابلے میں جنت بھی نہیں روک سکتی. یہ توحید کا آخری ہم لوگوں کے عمل کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کمال کا مرحلہ ہے. ہمارے اعمال عموماً ہوتے ہیں، البتہ اس کے لیے علماء نے منع کیا، عموماً جو اعمال ہوتے ہیں ثواب مل جائے، جنت مل جائے، علماء نے منع کیا کہ اس نیت سے مت کریں. ان کے اعمال جو تھے وہاں سے ہم درس لیں. ان کے اعمال کس لیے تھے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بس اللہ یہاں پہ ہم سے قربانی چاہتا ہے. اس جملے کو دیکھیں کہ جس وقت شب عاشور سرکار سید الشہداء نے چراغ کو گل کیا، مقاتل میں روایت ہے، ہم اشارہ کریں گے، دوبارہ جب چراغ روشن ہوا سب سے پہلے جناب عباس کا اسٹیٹمنٹ ہے، پھر اس کے بعد دوسرے شہداء کا، جناب حبیب سارے کیا کہا ہے؟ ہمارے جسم کو قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، جلا کے رات کو پراکندہ کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، تب بھی ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم کو کوئی توحید سے جدا نہیں کر سکتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ توحید آنے کے بعد مصیبت نہیں رہتی ہے.
انسان جس توحید کو بچاتا ہے نا تو پھر مصیبتوں میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ان مصیبتوں میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ بیمار انسان کو ہر چیز کا ذائقہ نہیں ہے، زبان کو اس کمال تک پہنچا دیں کہ کھانے کا ذائقہ ملنے لگے، نفس کو اس کمال تک پہنچا دیں کہ مصیبتوں میں مزہ آنے لگے۔ یہ توحید کے وہ آخری مراحل ہیں۔ آسان نہیں ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو آمادہ کرے اور مقتل بھیجے، بہت بڑا مرحلہ ہے۔ امام حسین بیٹھے تھے، اصحاب تھے، انصار تھے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا تیار ہو کے آئے مقاتل میں۔ شہید متحد نے بھی کہا کہ یقینی اعتبار سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس کا بچہ تھا، 2-3 نام بن لیے کہ شاید اس کا ان کا رہا ہو، شاید ان کا رہا۔ اسلحے کو لے کے آیا، امام نے کسی صحابی سے کہا کہ پکڑو، چھوٹا بچہ ہے، مقتل میں چلا جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ بلایا، کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مقتل میں جا رہے ہیں۔ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تمہارے بابا شہید ہوئے ہیں، تم جاؤ اپنی ماں کا سہارا ہو۔ بچہ کہتا ہے کہ مولا ہم کو ہماری ماں نے آمادہ کر کے بھیجا۔ یہ جذبہ قربانی کا، یہ مقام قربانی کا، یہ عشق الہی ہے۔ جو کچھ ہے سب اللہ کی راہ میں قربان ہوا۔ عزیزان محترم، کربلا رو لینے کی چیز نہیں، جذبہ قربانی پیدا ہو کہ ہمارے پاس آخری چیز کیا ہے، خون جگر۔ یہ ہمارے وجود میں آخری چیز خون جگر ہے، دین کا وقت پڑے گا اس خون جگر کو بھی نچوڑ کے اللہ کی راہ میں پیش کر دیں گے۔ ماں اگر اپنے آخری اولاد کو اللہ کی راہ میں پیش کر دے تو پھر اس سے عظیم قربانی کائنات میں ممکن ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔